ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفاتوں کو بھی بیان کیا اور آخر میں مدینے کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ یہ عاشقوں کو بار بار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار اس پاک در کی حاضری نصیب فرمانے لگے نا، تو کئی بار راستے میں کئی آزمائشیں آئی تو کہا نسیمہ جانب بطحا نظر کن ز احوالم یا محمد را خبر کن۔ کہا اے باد صبا تیرا مدینے کی طرف جب گزر ہو جائے تو ہم غلاموں کا احوال حضور کی خدمت میں عرض کرنا۔ یہ عاشقوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیر نے بھی کہا نا مدینہ اس لیے ہے عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، اور وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ یہ مدینہ جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ قصص ہے۔ جو مدینے کی حاضری جس کو بار بار نصیب ہوتی ہے نا، جو ایک بار چلا جائے وہ عرض یہی کرتا ہے۔ ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی کو بھی نصیب ہوئی، ہمارے قاری مدثر صاحب اور آفتاب بھائی بھی ہوں گے یہاں پہ، ان کو بھی حاضری۔ ان سے پوچھیں جو زیارتیں کر کے آئے ہیں نا مسجد نبوی کی اور وہاں کے گنبد خضرا کے مناظر، پھر جو آب زمزم کے مناظر دیکھے انہوں نے، اللہ ہم سب کو یہ بار بار نصیب فرمائے۔ یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی تھے نا جب مدینے میں گئے نا دوسری مرتبہ حج کے لیے، تو حضور کی زیارت نہ ہوئی، تمنا نہ بڑی، کشش بڑی کہ پہلے یار حضور کی زیارت میں خواب میں کرتا تھا، کیوں نہ ہو آج حضور کی بارگاہ میں عرض کروں یا رسول اللہ پہلے تو خواب میں زیارت کرواتے رہے، آج اگر غلاموں کو جاگتی آنکھوں سے زیارت کرا دے تو بات کیا ہوگی۔ اب بات نہ بنی، بیٹھے رہے، ایک دن، دو دن، تین دن گزرتے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا گل انج نہیں کچھ کرنا پائے گا، بیٹھے قلم اٹھایا لکھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سب کچھ لکھا اور اینڈ پہ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، وہ یہاں تو بہت عاشق آئے، ہو سکتا ہے کہ تجھ سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی بغیر زیارت کیے چلے گئے ہو، تو کہاں گھومتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے، تجھے کون پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے بڑھ کر تمنا کئی ایسے لیے پھرتے ہیں، تجھے کیا پتا۔ تو یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی بعد حاضری نصیب فرمائے، حضور کا پکا سچا ہمیں عشق نصیب فرمائے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری بہت ہی پیاری شخصیت، ہمارے دعوت اسلامی کی بہت ہی پیاری شخصیت، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے، کس کو پتہ ہے؟ یہ اس وقت دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں، المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر کتابوں کو تحریری لکھا جاتا ہے۔ ان کے اندر کوئی غلطی ہو یا کچھ بھی ہو جائے نا تو اس کو یہ مسٹیک کو صحیح کرنے والی یہ شخصیت ہے، آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ انہوں نے اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا۔ میں نے ان کے جھمرہ میں جب میں پڑھتا تھا، یہ جھمرہ وہ جھمرہ ہے کہ جس میں مجھے دورہ طالب علمی بھی نصیب ہوا ہے، تو اس کے ساتھ کئی یادداشت اور کئی باتیں مبستہ ہیں۔ میں نے ان کا بیان سنا ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے ان کا بیان سنا ہے۔ واللہ ان کی ایک ہوتی تعریف، ایک ہوتا ہے وصف، ایک ہوتا ہے دکھاوے کی تعریف، وہ نہیں کر رہا، واللہ ان کے بیان کے اندر ایک شعور ہی اپنا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی بڑے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے سے اگر آگے آ جائیں گے نا تو مزہ کچھ ہور بات جانا۔ سیانے دی مثال ہے، ساری رات مدانی پھیر دے رہندا تو جدوں مکھن نکلن دا ویلا آیا ادو مدانی چھڑ جاتی،
تو پتہ ہونے لگنا ہے سنا خانی بھی سن لئیے نقیب دیاں نقابتاں بھی سن لیاں نے اصل جڑا مکھانے ہونا ایتھوں لبنا ہے سمجھ آگئی ہے تو پتہ ہونے لگنا ہے اس کر کے اگر قریب قریب تشریف لے آئیں گے نا تو انشاءاللہ علم دین کا مزید خزانہ ہمیں ملے گا ہمت کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے علم دین سیکھنے کی نیت سے آگے آگے آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب محمد شہزاد عنبر اتاری المدنی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے منور بھائی نے ذوق و شوق کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ محفل میلاد کا اہتمام کیا اللہ کریم ان کا یہ اہتمام بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان کے جوش و جذبہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کرے کہ ہم یہ محافل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان محفلوں کا جو ذوق ہے یہ اپنے ساتھ لے کر قبر میں اتر سکیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے ایک حدیث پاک صرف میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے تو زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا چند ہی باتیں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کر چند باتیں اس سے متعلق آپ کو سنا کر انشاءاللہ الکریم اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا علامہ احمد فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے پہلے میں وہ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں واقعہ جو ہے یہ تابعین کے دور کا ہے یزید بدبخت جب آیا تھا تو یزید جب جہنم کی طرف واصل ہو گیا مر گیا اس کے بعد جو اسلامی سلطنت تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں ایک سلطنت اسلامی تھی وہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے شام کی طرف عبد الملک بن مروان جو ہے وہ تخت پر بیٹھا تھا اب یہ جو عبد الملک بن مروان ہے اس کے دور حکومت کی بات ہے ایک شخص تھا گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا اب معاملہ یوں ہوا کہ کوئی چھوٹا بچہ تھا لیکن وہ جو بچہ ہے وہ تھا عبد الملک بن مروان کا رشتہ دار وقت کے بادشاہ کا رشتہ دار بچہ تھا وہ کہیں کھیل رہا تھا ایک شخص ہے وہ گھوڑے پر جا رہا تھا
اب معاملہ یوں ہوا کہ اس گھوڑے والے سے غلطی ہوئی یا بچے سے غلطی ہوئی، اچانک بچہ سامنے آیا، گھوڑا اس کے اوپر سے گزر گیا۔ بچہ چھوٹا تھا، بچہ فوت ہو گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی غریب بندہ ہو اور بادشاہ کا رشتہ دار اس سے مارا جائے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ بڑی ہستی ہو تو کوئی شاید کوئی بیچ بچار کی بات نکلتی ہو، میرے جیسا کوئی غریب بندہ ہے اور بادشاہ کا بچہ یا بادشاہ کے رشتہ داروں کا بیٹا اس سے مر گیا، سفارش کی بھی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔ اب وہ جو بندہ تھا وہ کانپے کہ اب میرے ساتھ ہو کیا گیا، میں اب جو ہے وہ جواب کیا دوں گا۔ میری تو بادشاہ نے بات بھی نہیں سننی، عدالت لگنا بھی دور کی بات ہے، عدالتیں تو ہم غریبوں جیسوں کے لیے لگتی ہیں، عدالت لگنا بھی دور کی بات ہے، عدالت بھی نہیں لگنی، بادشاہ نے صرف آرڈر کرنا ہے کہ بندے کو اٹھاؤ اور اس کا سر قلم کر دو، میری تو بات بھی کسی نے نہیں سننی، میرا بنے گا کیا، میرے بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، غلطی میری ہے کو نہیں، بچہ سامنے آ گیا تھا، میں کیا کروں۔ اب انہی سوچوں میں تھا، پریشانی میں تھا، ادھر سے بادشاہ کا آرڈر آ گیا کہ جی بندے کو پکڑ کے لاؤ۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ بادشاہ کے دربار کی طرف بڑھ رہا ہے، کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور دل دہل رہا ہے کہ میرے ساتھ بنے گا کیا۔ اچانک ذہن نے کام کیا، کہتا ہے کہ میں نے دل ہی دل میں ایک نیت کی۔ نیت کیا تھی؟ کہنے لگا یا اللہ اگر آج بچا لے تیرے محبوب کا میلاد کرواؤں گا، اگر آج بچا لے تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں دعوت پکاؤں گا۔ اب یہ بندہ دربار کی طرف جا رہا ہے، جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا، ادھر بادشاہ بھی غصے میں تھا۔ بادشاہ نے پہلا جملہ جو بولا، کہنے لگا اوئے بتاؤ کوئی جادو جانتے ہو، جادوگر ہو تم؟ کہنے لگا بادشاہ سلام میں تو جادو نہیں جانتا۔ کیا ہوا کیا، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت عبد الملک بن مروان نے کہا تمہیں دیکھنے سے پہلے میں انتہائی غصے میں تھا، دل یہ چاہ رہا تھا کہ تمہیں دیکھتے ہی جلاد کو حکم دوں گا کہ یہ بندہ جیسے ہی دربار میں قدم رکھے تم نے آگے بڑھ کے اس کا سر قلم کر دینا ہے، میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن تم جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے ہو میرا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت عبد الملک بن مروان خلیفہ حضرت میں جادو تو نہیں جانتا، بات صرف اتنی سی ہے جب میں آ رہا تھا تو راستے میں نیت کر رہا تھا مولا آج بچا لے تیرے محبوب کے میلاد کی خوشی میں دعوت پکاؤں گا۔ عبد الملک بن مروان جو پہلے قتل کرنے کے چاہ رہا تھا، اس نے کہا چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یہ پیسے میری طرف سے بھی لے جاؤ، میلاد کی محفل سجاؤ گے اس میں میرا حصہ بھی ڈال لینا۔ تو الحمدللہ یہ جو ہم میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، الحمدللہ قرآن سے حدیثوں سے ثبوت ہم دیتے ہی رہتے ہیں میلاد کی محفلوں کا۔ میں نے کہا چلیں آج ایک واقعہ کی صورت میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی برکتیں کیا ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ یہ سوال اب ختم ہو گیا، اب یہ پوچھا کریں کہ میلاد منانے کی برکتیں کیا کیا ہوتی ہیں، جائز ناجائز نہیں، برکتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ برکتیں یہ ہوتی ہیں جو بندہ میلاد مناتا ہے اللہ کریم پورا سال اس کے گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ خیر ہم نے یہ محفل سجائی، منور بھائی کی یہ محفل اللہ پاک قبول فرمائے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، مختصر طور پر میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے دونوں مبارک ہاتھوں میں 2 رجسٹر تھے، ایک اس ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک اس ہاتھ میں رجسٹر ہے۔ ارشاد فرمایا اتدرون ما ھذان الکتابان، اے میرے صحابہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ 2 رجسٹر کیا ہیں؟ صحابہ کا ادب دیکھیے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور جان بھی کیسے سکتے ہیں، آپ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سوال یہ تھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے یہ رجسٹر کیا ہیں؟ جواب اتنا سا بنتا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں جانتے،
لیکن صحابہ نے اگلا جملہ لگانا ضروری سمجھا، عرض کیا یا رسول اللہ قاسم علم تو آپ ہیں، علم اللہ عطا کرتا ہے، آپ کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، کائنات میں کوئی بندہ آپ کے واسطے وسیلے صدقے طفیل کے بغیر علم کی ایک بات بھی سیکھ نہیں سکتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نے بتایا نہیں ہے، بتائیں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ جو تم میرے سیدھے ہاتھ میں رجسٹر دیکھ رہے ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آ چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئندہ آئیں گے، ان سب میں سے وہ لوگ جنہوں نے جنت میں جانا ہے، ان سب لوگوں کے نام، ان کے والد کے نام، ان کے قبیلوں کا مکمل ایڈریس اس رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ گزر گئے، جتنے موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، فائنلی جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، اس ہاتھ والے رجسٹر میں ان کے نام ہیں، ان کے والد کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا یا رسول اللہ جب فائنل ہے بات، انہوں نے جنت میں جانا ہے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے، پھر ہم نمازیں کیوں پڑھیں؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب روزے رکھنے کا کیا فائدہ، حج کرنے کا کیا فائدہ، نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ارشاد فرمایا تم ان باتوں کو چھوڑو، یہ خدا کے فیصلے ہیں، تم عبادت کیا کرو، رب کا قرب حاصل کیا کرو۔ ان باتوں میں پڑھنے کا تمہارا کام نہیں ہے، یہ رب کے فیصلے ہیں، رب کا فیصلہ رب پر چھوڑو، جو اس نے حکم دیا نا تم وہ بس چپ کر کے کرتے جاؤ۔ اب یہ ایک حدیث پاک ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 2 رجسٹر دیے۔ سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رجسٹروں کو کھولا تھا کہ نہیں کھولا تھا؟ ان کو پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ جو اس میں لکھا ہوا ہے حضور نے اس کو سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا؟ اگر تو کہا جائے کہ حضور نے نہ وہ رجسٹر کھولے، نہ وہ پڑھے، نہ ان میں جو لکھا ہوا ہے نہ اس کو سمجھا، کچھ بھی ایسا نہیں کیا، تو پھر بتائیے اللہ نے وہ رجسٹر دیے کیوں محبوب نے جب سمجھنے نہیں تھے؟ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کیسے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ فرق کیسے کیا کہ اس رجسٹر میں جنتیوں کے نام ہیں، اس رجسٹر میں جہنمیوں کے نام ہیں؟ یہ فرق کیسے کیا؟ یہ فرق کیا نہیں جا سکتا بغیر کھولے، بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے۔ پتہ چلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 رجسٹر دیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں رجسٹر کھولے بھی، ان کو پڑھا بھی، ان کو سمجھا بھی، پھر صحابہ کو بتا بھی دیا ہے۔ اب ذرا بتائیں جو 2 اتنے بڑے بڑے رجسٹر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، کیا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا سکتا ہے کہ محبوب پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ وہ تو پڑھ سکتے تھے الحمدللہ۔ اچھا تھوڑا سا ذرا غور کریں، کبھی تجربے کے لیے ہی صحیح، ہماری جو بلدیہ کمیٹی ہے نا وہاں چلے جائیں، نام درج کیے جاتے ہیں نا بچوں کے، بلدیہ والوں کو کہیں کہ جی وہ رجسٹر ہمیں دکھاؤ جس میں بچوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا وہ رجسٹر ہوتا ہے، وہ جب بھی بچے کا نام لکھوانے جانا اتنا بڑا وہ رجسٹر کھولتے ہیں، اس کے اندر نام درج کرتے ہیں۔ اچھا ہمارا چک جمرہ کتنا سا شہر ہے؟ اتنا سا ہے، پوری دنیا کے حساب سے دیکھیں اتنا سا ہے پورا چک جمرہ۔ میرے خیال سے ہم چک جمرے کے ایک کونے سے شروع ہوں دوسرے کونے پر پہنچیں 12 منٹ میں ہم کراس کر جائیں گے، اتنا سا چک جمرہ ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی نہیں، صرف 100 سال کا ریکارڈ ان کو کہیں کہ ہمیں دکھا دیں۔ رجسٹر جو ہے جس کے اوپر تم بچوں کے نام لکھتے ہو، پچھلے 100 سال کے اندر اس چک جھمرے میں جو بچے پیدا ہوئے، ان بچوں کے جو تم نے ریکارڈ رکھے ہیں ان کے صرف ریکارڈ والا رجسٹر ہمیں دکھا دو۔ ان کے پاس وہ الماری رکھی ہوگی، اتنے بڑے بڑے رجسٹر اس الماری کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے۔
اب بتائیں کہ کیا وہ بندہ اس ایک الماری کو اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے رجسٹر، یہ صرف ایک چھوٹا سا چک جھمرا، ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اندر پیدا ہونے والے 100 سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کا ریکارڈ ہے، وہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر بنتے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک چک جھمرے کی بھی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک صدی کی بھی بات نہیں ہو رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پوری دنیا میں آئے، جتنے موجود ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، ان سب میں جتنے جنتی ہیں، ساری صدیوں کے لوگ، ساری صدیوں کے بچے، ان سب کے بھی نام لکھے ہیں، ان کے والد کا بھی نام لکھا ہے، ان کے قبیلوں کا بھی نام لکھا ہے۔ وہ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ رجسٹر کتنا بڑا بنے گا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی طاقت کا اندازہ لگائیں، وہ پورا رجسٹر ایک ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایسا آپ کو پتا ہے جی جنت کتنی بڑی ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ جو ہے نا، اس کی ایک دروازے کی چوکھٹ سے دوسرے دروازے کی چوکھٹ تک 500 سال کا رستہ ہے، یعنی یہ ایک دروازے کی چوکھٹ، یہ ایک دروازے کی چوکھٹ، اس کے درمیان جو ہے نا 500 سال کا رستہ ہے۔ 500 سال کا مطلب ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے، جتنا سفر طے کرے گا اتنا فاصلہ جنت کے ایک دروازے کے درمیان کا ہے۔ گھوڑا جو ہے نا جی وہ 80 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ آپ ذرا سرچ کر لیجئے گا، گھوڑا 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اگر ایک گھوڑا 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے، 500 سال دوڑتا رہے، تو 35 کروڑ کلومیٹر کا سفر گھوڑا کر جائے گا۔ مطلب یہ بنا کہ جنت کے ایک دروازے کے دونوں جو چوکھاٹے ہیں، ان کے درمیان 35 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 35 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے والے یہ ایک دروازہ ہے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، اور روایات میں موجود ہے جب لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ایک ایک پور کر کے جا رہے ہوں گے۔ پہلے لوگ آئے، ایک گروہ آیا گزر گیا، دوسرا گروہ آیا گزر گیا، تیسرا گروہ آیا گزر گیا۔ جب لوگ اتنے بڑے دروازے میں سے گزر رہے ہوں گے، اتنا رش ہوگا کہ کندھے کے ساتھ کندھا یوں چھل رہا ہوگا، اتنے رش کے ساتھ وہاں سے لوگ گزریں گے۔ ذرا اندازہ لگائیں یہ لوگ کتنے ہوں گے، کتنی ان کی تعداد ہوگی۔ ان سب کے نام، ان سب کے والد کے نام، ان سب کے قبیلوں کے نام اللہ نے ایک رجسٹر میں لکھ کر محبوب کو عطا کر دیے۔ اسی طرح جہنم میں جانے والے بھی اتنی تعداد میں ہیں، ان سب کے نام، ان کے والد کے نام، ان کے قبیلوں کے نام لکھ کر اللہ نے محبوب کو عطا کر دیے۔ محبوب وہ رجسٹر اٹھائے بھی ہوئے ہیں، صحابہ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ اچھا سوچنے کی بات ہے، ذرا میں نے ایک تھوڑا سا اندازہ سا لگایا کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا۔ ذرا خود سے غور کریں کہ اگر بندے کی سپیڈ ہو پڑھنے کی، بڑی سپیڈ سے بندہ پڑھتا ہو، پھر بھی وہ بندہ کتنی دیر میں اتنا بڑا رجسٹر پڑھ لے گا؟ ایک میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، ویسے ہی ایک بات کرتے ہیں، 1 کروڑ بندے کا اگر نام لینا ہو آپ کتنی دیر میں لے لیں گے؟ صرف نام لینا ہے اور کچھ نہیں کرنا، زید عمر بکر یوں کر کے نا آپ نے نام لئی جانا ہے، لئی جانا ہے، لئی جانا ہے۔ 1 کروڑ بندے کا نام لینا ہے، کتنی دیر میں لیں گے؟ 1 کروڑ نہیں ہے، یہاں پہ اربوں خربوں ہیں۔ ان کا صرف نام نہیں ہے، والد کا بھی نام ہے، ساتھ قبیلے کا بھی ذکر موجود ہے۔ اتنے بڑے رجسٹر کو اگر پڑھنا ہے، ہفتہ کافی نہیں ہوگا، مہینہ بھی کافی نہیں ہوگا، سال بھی کافی نہیں ہوگا، کئی سال لگ جائیں گے اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کو پڑھتے ہوئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب یہ رجسٹر عطا فرمائے، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے
معاملات صحابہ کو سپرد کر کے کہیں اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے کہ میرے صحابہ مجھے اللہ نے رجسٹر دیے ہیں، میں نے وہ پڑھنے ہیں، ہر جنتی کا نام بھی پڑھنا ہے، والد کا نام بھی پڑھنا ہے، قبیلے کا نام بھی پڑھنا ہے، لہذا میں تو بیٹھنے لگا ہوں اعتکاف میں، یہاں بدر میں بھی تم چلے جانا، احد میں بھی تم چلے جانا، صدیق اکبر موجود ہے، نمازیں وہ پڑھا لے گا، میں نے تو یہ رجسٹر پڑھنے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، پانچوں نمازیں خود پڑھا رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نظروں سے اوجل بھی نہیں ہوئے ہیں، صرف گھر گئے، واپس تشریف لائے، رجسٹر دکھا رہے ہیں۔ وہ رجسٹر عام ہم جیسا بندہ اگر ان کو پڑھنے بیٹھے، ہفتہ نہیں مہینے نہیں سال، ایک نہیں کئی سال لگے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی دیر میں وہ سارے پڑھ بھی لیے، سمجھ بھی لیے، صحابہ کو دکھا بھی دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، ہر فضا کی یہ صدا۔ اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پڑھنا لکھنا معاذ اللہ نہیں آتا تھا، پڑھنے کی سپیڈ دیکھیں اللہ نے کیسی عطا فرمائی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت لکھی، فرماتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا سیکھا نہیں ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن ان کو پڑھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی۔ وجہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، کوئی لکھا ہوا ہے تو پڑھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی۔ وجہ، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی لکھی ہوئی تحریر پر جب نگاہ فرماتے تھے، زبان ہلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، دماغ میں ان لفظوں کو دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، وہ لفظ خود بول کر بتایا کرتے تھے، محبوب ہمارا مطلب یہ ہے، لکھے ہوا یہ ہے۔ اب یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہم آپس میں تجربہ کر لیتے ہیں، ذرا بتائیں تو کبھی اللہ پاک ہمیں یہ سعادت بخشے، خواب میں یا ویسے کہیں مدینہ پاک میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، کیا محبوب کو پوچھنا پڑے گا بتاؤ بھئی تم کون ہو؟ پوچھنا پڑے گا؟ ہم نے تو خود ہی آگے بڑھ کے کہہ دینا یا رسول اللہ غلام ہوں، خود ہی کہہ دینا نا، ہم خود ہی حضور کو یہ زحمت کیوں دینی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پتہ پوچھیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے خود ہی بتا دینا ہے۔ تو جیسے میں حضور کا امتی ہوں، وہ حرف بھی تو حضور کے امتی ہیں، وہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ بھی تو محبوب کے امتی ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زحمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی لفظ کو پڑھیں، ہر حرف خود آگے بڑھ کر خود بول کر محبوب کو اپنا تعارف کروا دیا کرتا تھا۔ اچھا، یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن کی وحی لے کر آتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے محبت بہت تھی، قرآن کریم سے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ ہوتا تھا، ادھر سے جبرائیل امین علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے تھے، سنا رہے ہوتے تھے، محبوب سن بھی رہے ہوتے تھے، پڑھ بھی رہے ہوتے تھے، دماغ کے اندر محفوظ بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں کتنا کہ یہ مشکل ہو رہی ہوگی، آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں، زبان سے دہراتے بھی جائیں اور ذہن میں محفوظ بھی کرتے جائیں، تھوڑی سی آپ کو مشقت زیادہ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ چپ کر کے سن رہا ہے، ایک یہ ہے کہ سن بھی رہا ہے ساتھ ساتھ دہرا بھی رہا ہے، زبان ذرا زیادہ ہلانی پڑے گی، زیادہ مشقت اٹھانی نہیں پڑنی، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی مشقت بھی اللہ پاک کو گوارا نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرما دی، ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ
فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں، آپ زبان سے بھی دہراتے ہیں، دماغ مقدس میں محفوظ بھی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو یہ شان عطا کی گئی ہے، آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سنتے ہوئے، کانوں کو مشغول رکھتے ہوئے آپ زبان مقدس کو حرکت دینے کی زحمت فرمائیں۔ ہمیں یہ زحمت بھی آپ کی طرف سے گوارا نہیں ہے۔ محبوب خاموشی سے سنا کریں، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے، آپ کے سینے میں اس کی وضاحتیں اتارنا بھی ہمارا کام ہے۔ تو محبوب زبان کو حرکت دے، اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے۔ اس لیے محبوب جب کسی تحریر کو دیکھتے تھے تو خود بخود حروف اپنا تعارف پیش کیا کرتے تھے، محبوب کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک اور بات پر غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 رجسٹر دکھائے، صحابہ کو وہ 2 رجسٹر دکھائے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بات فائنل ہے، یہ جنتیوں کی فہرست ہے، یہ جہنمیوں کی فہرست ہے، اس میں ایک بندے کی بھی کمی بیشی نہیں ہونی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ ہوئے ہیں محدث اعظم ہند کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے جو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب ہیں، ان کے کلاس فیلو تھے وہ، یہ دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے، یہ محدث اعظم پاکستان بنے، وہ محدث اعظم ہند بنے۔ اب محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، نام تھا اس کا بابا کرم الہی، تھا تو نام کرم الہی لیکن کرم اس کے پھوٹے ہوئے تھے، بد مذہب تھا۔ اب وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آیا، کہنے لگا کہ جی بتاؤ، تم لوگ بڑے ذوق و شوق سے کہتے ہو، بڑے گج وج کے کہتے ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو سارا علم دیا، جو ہو چکا جو ہوگا سب کچھ محبوب جانتے ہیں، بڑے تم جو ہے وہ فن خواں بنتے ہو، بڑے چیخ چیخ کے اس عقیدے کا اعلان کرتے ہو، مجھے چھوٹی سی بات بتاؤ، میں دلیلوں کی طرف نہیں جاتا، مجھے اور جو ہے وہ منطق نہ سمجھاؤ، مجھے صرف اتنی سی بات بتا دو، جو ہو چکا جو ہوگا اس میں بھی آتا ہوں، صرف اتنا بتاؤ حضور مجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ اب وہ تو محدث تھے نا، میرے جیسا کوئی ان پڑھ بندہ تو نہیں تھا، محدث تھے، حدیث کے بڑے ماہر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بابا کرم الہی، حضور صرف تجھے نہیں جانتے، تیرے ابے کو بھی جانتے ہیں، تیرے قبیلوں کو بھی جانتے ہیں۔ کہنے لگا مولوی صاحب ایویں نہ چھڈی جاؤ، کوئی دلیل بھی تو دیو نا، ایویں اپنے کو ہی مار دینی کہ حضور مجھے بھی جانتے ہیں، میرے والد کو بھی جانتے ہیں، قبیلوں کو بھی جانتے ہیں۔ محدث تھے، فوراً کتاب رکھی تھی، مشکات شریف اٹھائی، کھولی، بابا کرم الہی کے سامنے رکھی، یہی حدیث۔ کہنے لگے کہ بابا کرم الہی دیکھو، محبوب کے پاس 2 رجسٹر ہیں، ایک جنتیوں کا ہے، ایک جہنمیوں کا ہے، جنتیوں کے بھی نام لکھے ہیں، ان کے والد کے بھی نام لکھے ہیں، اور ان کے قبیلوں کا بھی نام لکھا ہے، جہنمیوں کا بھی نام ہے، ان کے والد کا بھی نام ہے، قبیلوں کا بھی نام موجود ہے۔ بابا کرم الہی ذرا غور کرنا، جنتیوں والے رجسٹر میں تیرا نام نہ بھی ہوا نا، جہنمیوں والوں میں تو لازمی ہونا ہے۔ تو لہذا پتہ چلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی جانتے ہیں، تمہارے ابے کو بھی جانتے ہیں، اور تمہارے قبیلے کو بھی جانتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا یہاں پر جو میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات فائنل ہے، اب ان جنتیوں میں سے ایک بھی جہنم کی طرف نہیں جانا، ان جہنمیوں میں سے ایک بھی جنت کی طرف نہیں جانا، بات فائنل، یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، بس یہیں پر بس ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ مثلا ایک شخص جہنمی تھا، کام جہنمیوں والے کر رہا تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ صدقہ دے دیا، اس صدقے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بخشا گیا، جنت میں چلا گیا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، بدکار عورت تھی، جو ہے وہ گناہ ہی گناہ کیا کرتی تھی، جہنمیوں والے کام کیا کرتی تھی، گزری کہیں سے، کتے کو پیاسا دیکھا، اس کتے کو پانی پلا دیا، جنتی ہو گئی۔ ایسا تو بہت مرتبہ ہوتا ہے، قیامت والے دن ایسا ہونا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ہوں گے جہنم والے، لیکن محبوبوں کے صدقے میں جنت میں چلے جائیں گے۔
لوح محفوظ پر کئی سارے ایسے ہیں لوح محفوظ پر جن کے متعلق لکھا ہے کہ یہ لوگ ہیں جہنمی، اگر یہ کام کر لیں گے بندہ جو ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے جنتی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تو بات الٹ پھیر تو چلتا رہتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے جنتی ہیں، جنت والے کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر پلٹا کھاتے ہیں، ان کی قسمت پلٹا کھاتی ہے، جہنم والے کام کرتے ہوئے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ الٹ پھیر تو چلتا رہتا ہے۔ جو لوح محفوظ کے اوپر جو علم لکھا ہے، جو لوح محفوظ پر جو قسمت لکھی ہے، اس میں یہ سارے الٹ پھیر چلتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ، وہ بزرگ جو لوح محفوظ تک دیکھتے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے الٹ پھیر ہو رہا ہوتا ہے۔ تھا جہنمی جنتیوں کی فہرست میں، تھا جنتی جہنمیوں کی فہرست میں۔ یہ جو فائنل علم ہے نا اللہ پاک کے پاس ہے، یہ جو فائنل بات ہے نا کہ الٹ پھیر ہونے کے بعد سارے جنتی جہنم میں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، پھر جو ہے وہ شفاعتیں ہوں گی، پھر اتنے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اتنے جو ہیں وہ جنتیوں والے کام کرتے ہوں گے، پھر راستے سے یو ٹرن لیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ جو الٹ پھیر سارا کچھ ہے، اس سب کے بعد جو فائنل چیز سامنے آتی ہے نا، وہ جو تقدیر ہوتی ہے اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں، اور وہ والی جو تقدیر ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے اور کسی کو اس کا علم عطا نہیں کیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس کے تقدیر کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، اللہ کے پاس ام الکتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ ام الکتاب کیا ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا یہ اللہ پاک کا ایک خاص علم ہے، اس کا نام ذکر ہے، اس کو کہا جاتا ہے الذکر، ایک خاص قسم کا علم ہے۔ اللہ نے یہ علم فرشتوں کو بھی نہیں دیا، نبیوں کو بھی نہیں دیا، اللہ کے سوا یہ علم کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، اللہ پاک کا وہ خاص علم جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کے پورے رجسٹر عطا کر دیے ہیں۔ اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے نا وہ سارا کچھ ہم نے بتا دیا ہے، وہ سارا کچھ ہم نے سکھا دیا ہے۔ معراج کی رات تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر یوں کر کے رکھا۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، دست کیسا ہے، وہ کیا ہے، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانے، ہمیں اس معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر یوں کر کے رکھا، اس کی ٹھنڈک مجھے دل تک، اندر تک محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ اللہ نے دست قدرت اپنا میرے سینے پر رکھا، اللہ پاک کی قدرت سے مجھ پر سارا کچھ ہی واضح ہو گیا، جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے میں نے سارا کچھ پہچان لیا۔ تو اللہ پاک کا یہ خاص علم جو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دیا، محبوب کے لیے وہاں بھی تیرا میرا نہیں رکھا، خاص اللہ کا علم تھا، اللہ نے محبوب کو بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شانیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں، اور اللہ نے سارا کچھ ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہمارے لیے سلامت رکھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں جنتیوں کی فہرست ہی میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
سب سے گولا گوالا گوالا نبی سب سے مالا گوالا گوالا نبی اپنے مولا کا پیارا گوالا نبی دونوں عالم کا دولا گوالا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے نزل اور رسول سے آلہ گوالا نبی اور رسول سے آلہ گوالا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے ہیں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا گوالا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا گوالا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ مکھ چند بدر شانی ہے وقت چند دلاٹ نورانی ہے کل ظلمت اک مستانی ہے مخمور اکھیں مدبریاں تو ابروں کو سمسال دسا جدنوں کا مزاج تیر چھٹن لبسور کھا کھا کے لال یمن چھٹ دند موتی دیا گھن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کا کہ جانی جگانا کا سچ آقا رب دی مشانہ کا جس شانت شانہ سب بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے گنے علی کت تیری سنا مشتاق اکھی کت جاگڑیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ میری آنے والی نسل تیرے عشق کی میں مچھلے میری آنے والی نسل تیرے عشق کی میں مچھلے تم بنانا مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ جس رضا نے یہ پیار
مرکز میں ہدایت پہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول دست بستہ کھڑے آقا حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ حاجزانہ سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم الہ العالمین. یا اللہ پاک، محفل پاک ہوئی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم نے سنا سنایا. مولا کریم اس سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم جنہوں نے اہتمام فرمایا، مولا کریم ان کی طرف سے یہ اہتمام فرمانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اس کار خیر کا جو ثواب تیری رحمت سے ہمیں نصیب ہوا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بے کسوں بے نواؤں کی جانب سے پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے والدین مصطفیٰ، انبیاء سابقین، پچھلی امتوں کے جمی مسلمین و مسلمات، صحابہ صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، اسیران کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، اولیاء واسطیلین، تمام اولیاء کی کاملین، تمام عاشقان اولیاء، تمام عاشقان رسول جو موجود ہیں، آئندہ آئیں گے قیامت تک، مولا کریم سب کی روحوں کو درجہ بدرجہ پہنچا. بالخصوص مولا کریم اس کا ثواب حاضرین مجلس کے اعزاء اقربا میں سے جو وفات پا چکے ان سب کی روحوں کو پہنچا. ہمارے منور بھائی کے ننیال ددیال میں سے جو عزیز رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوئے، مولا کریم ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. منور بھائی کے والد محترم بھائی ریاض، ان سب کی روحوں کو مولا کریم اس کا ثواب پہنچا. مولا کریم تمام مرحومین کو قبر میں راحت نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کے لیے اس کار خیر کو ذریعہ بخشش و نجات بنا. مولا کریم اس محفل پاک کے صدقہ سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دن دگنی اضافہ عطا فرما. مولا کریم دل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیں فرما. مولا کریم میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یا اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو عشق رسول پر استقامت نصیب فرما. مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر استقامت نصیب فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں نصیب فرما. مولا کریم جو بیچارے ہسپتالوں میں ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. مولا کریم مدینے کی حاضری کے لیے جو تڑپتے ہیں مولا کریم انہیں بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کو بار بار
مکہ پاک دیکھنا نصیب فرما، مدینہ منورہ دیکھنا نصیب فرما، طواف کعبہ کی توفیق عطا فرما، سعی صفا و مروہ کی توفیق عطا فرما، مینا کی حاضریاں عطا فرما، مولا کریم گنبد خضرا کو جی بھر کے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو کر حضور کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، بالخصوص مولا کریم منور بھائی اور ان کے اہل خانہ کو مدینہ منورہ کی خاص حاضری نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے محفل پاک میں حاضر ہیں سب کو ہی مولا کریم اس کی توفیق نصیب فرما۔ ایک بچی معذور ہے مولا کریم، اس پر بھی نظر عنایت فرما، اس پر بھی نظر رحمت فرما۔ مولا کریم جو کچھ مانگ سکے ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہیں اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ سے عطا فرما۔ جو بھائی جو دلی نیک جائز مرادیں دعائیں آرزویں اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں سب پر نظر رحمت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ Yeah.